سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت آذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سورۃ نور کی آیات نمبر 36 سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ گھروں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ گھروں میں اس کے نام کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے، ترفع یعنی بلند کیا جائے ذکر اس کا، فیہا اسمہ اس میں اس کے نام کا، یسبح اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے لاہو اس کے لیے، فیہا اس میں بالغدو والآصال صبح اور شام، یعنی اپنے گھروں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کریں اور اس کے نام کی تسبیح کریں اور صبح شام جو ہے اس کے نام کی تسبیح کریں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، کہ وہ مرد جو کہ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت ولا بیع اور نہ کوئی خرید و فروخت عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، یعنی وہ مرد جو تجارت بھی کرتے ہیں مگر وہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، عن ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ان کی خرید و فروخت بھی اور تجارت بھی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور قائم نماز کو کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، گھبرا جائیں گے، فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی وہ تجارت بھی کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں رہتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس دن کا خوف بھی رکھتے ہیں جس دن گھبرا جائیں گے دل اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کا دن۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جزا دے، ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، وہ جزا اللہ تعالیٰ سے اچھی ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ کرے ان کو اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ اپنے فضل سے ان کو زیادہ کرے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے۔ تو اس طرح سے یہ آیات سورۃ نور کی 36 سے شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ہدایت اور معرفت سے مالا مال فرما دیتا ہے، تو ان کے احوال جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ گھروں میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان بھی کرتے ہیں، جن کو بلند کرنے کا اس نے حکم دیا، یعنی اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کو بلند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے ان کو تاکہ وہ اللہ کا ذکر کیا کرے۔ تو اس طرح ذکر کی تکرار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں کی ہے، اور فرمایا ہے کہ تم لوگ جو ہے اللہ کا تعالیٰ کا نام اس طرح، یعنی ان کی عمارت بھی شاندار ہو جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، ایسی جگہ پر کہ وہ شاندار عمارت اور نہایت ہی پاک اور صاف ستھری جگہ پر جو ہے وہ آپ مطلب اللہ کا نام لیا کریں۔ یہاں یہ اشارہ مسجدوں کی طرف دیا جا رہا ہے کہ مسجدیں جو ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقف کر دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ صاف ستھری جگہ ہو، کوئی کوڑا کرکٹ وغیرہ کا کوئی نشان بھی وہاں نہ ہو، کیونکہ اللہ کا وہاں پر ذکر ہونا ہے، اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ دیواروں پر اور فرشوں پر کوئی مطلب داغ دبے نہ ہوں، کوئی جالے نہ ہوں، کیونکہ یہ گندی چیزیں ویسے بھی طبیعت پر ناگوار گزرتی ہیں، تو اس طرح جالے مکڑیاں وغیرہ یہ ساری چیزوں سے اللہ کے گھر کو، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو صاف رکھنا چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں جو ہے وہ گھر تعمیر فرماتا ہے۔ یعنی جو دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو اس طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ بھی فرمایا ہے کہ آپ مسجدوں کی تعظیم و تکریم کی جائے، ہر قسم کی غلاظت اور آلودگی سے مسجدوں کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی کو جو ہے وہ بہت قیمتی لکڑی سے جو ہے وہ مزین کیا، خوبصورت بنایا، اور اسے بہت خوبصورت جو ہے وہ سجا دیا مسجد کو۔ تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مسجدوں میں سونے کے پانی کے ساتھ نقش و نگار بھی بنائے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کے گھر کی شان ہے، جتنا بھی اس پر زیادہ خرچ کیا جائے، جتنا اسے خوبصورت کیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی کی تعمیر پر جو ہے بہت زر کثیر جو ہے وہ صرف کیا، یعنی بہت بڑی دولت جو ہے وہ خرچ کی، اور اس سے مسجد کے اندر جو ہے وہ نقش و نگار سے مزین اور راستہ کر دیا، اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جس طرح مسجدوں کو نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح برے اعمال کا ارتکاب بھی مسجدوں میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی بدبو سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، اور یعنی انسان جب جھوٹ بولتا ہے اور اس کی بدبو سے فرشتہ بھاگ جاتا ہے، اس لیے ایسے آدمی کا مسجدوں سے نکال دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جو مسجد میں گندی حرکات کرے اور غلط بیانیاں کرے اور غلط کام کرے۔ تو اس طرح سے مسجدوں کا احترام جو ہے وہ صحابہ کرام نے بہت کیا، اور ہمیں کرنے کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، اور صحابہ کرام مسجد نبوی کو صاف ستھرا رکھتے تھے اور اس کو منور کرنے کا خاص اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت تمیم الداری شام سے مدینہ طیبہ آئے اور قندیلیں، زیتون کا تیل اور عمدہ بٹی ہوئی رسیاں بھی لے آئے۔ اتفاق سے جس روز وہ پہنچے تو وہ جمعرات کا دن تھا، آنے والی رات جمعے کی تھی۔ تو عصر کے بعد انہوں نے اپنے غلام ابو البزاد کو حکم دیا کہ ان رسیوں سے قندیلوں کو باندھ کر لٹکا دے، قندیلوں میں زیتون کا تیل ڈال دے اور بتیاں درست کر دے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، بتیاں لٹکا دی اور تیل بھی زیتون کا ڈال دیا۔ جب سورج غروب ہوا انہیں جلا دیا گیا۔ جب مسجد کے اندر وہ تمام بتیاں جل گئیں تو مسجد جو ہے وہ اتنی روشنی ہوگی کہ مسجد بکائے نور بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پوچھا یہ آپ نے فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ تو عرض کی گئی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمیم الداری نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر انہوں نے ان کو دعا دی، فرمایا تو نے آج اسلام کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت اور دنیا کو منور فرمائے۔ اس لیے علماء نے اس بات کو مستحب جانا، اچھا جانا کہ وہ مکان جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کے اندر قندیلیں آویزاں کی جائیں، روشنیاں کی جائیں، شمع رکھی جائیں، اور ماہ رمضان میں مسجدوں کی روشنی میں جو ہے وہ مزید اضافہ کیا جائے، مزید اضافہ کیا جائے، تاکہ وہ پتہ چلے کہ دین کی سربلندی کے لیے اس سے ایمان کو روشن ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے، سرور آتا ہے۔
یہاں مسجدوں میں پھر داخل ہونے کے آداب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک وفضلک۔ اور جب مسجد میں داخل ہوں تو آپ سب میں سے جو بھی داخل ہو تو یوں ہی نہ بیٹھ جایا کریں، بہتر یہ ہے کہ اگر نفل پڑھنے کا وقت ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے مشاغل کی کثرت کے باوجود نہ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں اور نہ نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی سے میں جو ہے وہ سستی کرتے ہیں، تو ہر وقت قیامت کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ قیامت کے خوف سے ڈرتے ہیں کہ ایسا دن آئے گا کہ جس میں جو ہے وہ دل اوپر چڑھیں گے اور آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو روز حشر کی ہولناکیاں اور دہشت کا بیان ہے، یعنی اس میں دل شدت خوف سے گھبرا جائیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آنکھیں منظر کی ہولناکیوں کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس طرح یعنی ڈر کے مارے گلے میں دل جو ہیں وہ اٹک جائیں گے اور آنکھیں تاڑے لگ جائیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ سارے جو ہے مطلب کہ انسان جو ہے وہ ڈر کے سہمے ہوں گے اس دن کا، وہ جو دن ہے اس میں ہر ایک بندہ جو ہے وہ سارے سکتے میں ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ اس کا متعلق جو ہے وہ بہت سارے صحابہ اکرام نے بھی، تابعین نے بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یعنی جو اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو ان اچھے عملوں کی بہتر جزا بھی دے، اور یہ بھی جزا دے جو کرتے ہیں اور اپنے فضل سے بھی دے، یعنی جو کچھ وہ اپنے فضل سے عطا کرے وہ زیادہ ہو جائے گا اور زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی جزا بھی دے گا، صرف جزا نہیں دے گا بلکہ اپنے فضل و کرم کے غیر متناہی خزانوں سے بھی ان کو وہ نعمتیں دے گا جن کا یہ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، سبحان اللہ، اور جن کے بارے میں کسی کان کو خبر نہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ تو یہ آیت کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فرما کر اپنی بندہ نوازی کی حد کر دی ہے کہ میں وہ نعمتیں دوں گا جو انسان نے بھی سوچی بھی نہ ہوں گی۔ ان دنیا میں بھی اس نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق چلتا ہے، تو وہ کچھ عطا فرماتا ہے کہ جس کا بندے کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق دے، ہمارے سینے ایمان کے نور سے روشن اور منور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا نور بھی عطا فرمائے، قرآن والے کا بھی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔